اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یسن القرآن کے ساتھ آپ کی میزبان ام حسن آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کے ہم آج کل ترجمہ اور تلاوت اور مختصر تشریح دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا کہ وہ قرآن پاک میں موجود کچھ اصطلاحات یا کچھ خاص لفظ جن کا بار بار تذکرہ کیا، ان میں موجود ایک لفظ رب ہے، جس کے بارے میں جانا کہ رب کا مطلب کیا ہے، اور اس رب کے بارے میں قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کا کیا نظریہ تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مشرکین عرب جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہ جو قرآن پاک کے اولین مخاطب تھے، کیا وہ اللہ کی ہستی سے واقف تھے یا ناواقف تھے؟ اور اگر ان کے نظریات گمراہ کن تھے تو وہ اللہ کے متعلق کیا سوچتے تھے، اور اپنے تراشے ہوئے صنم اور بتوں کے متعلق کیا جانچ پرکھ رکھتے تھے؟ ناظرین، اللہ کا وہ گھر جسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس گھر میں ایک مدت تک اللہ ہی کی عبادت کی گئی، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے طواف کیے گئے، لیکن وقت کی گرد پڑھتے پڑھتے جب علم اندھیروں کی طرف چلا گیا یا علم کی کتابوں اور علم بند کر کے ان کے چراغوں کو بجھا دیا گیا، تو اس وقت وہاں کے موجود لوگوں کو اتنا تو علم تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ خدا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اللہ کے اس گھر کو پتھروں سے بنے بتوں سے بھرتے چلے گئے، تو اس میں ان کے وہ نام انہوں نے مقرر کر دیے۔ پھر وہ کوئی لات تھا، کوئی عزا تھا، کوئی حبل تھا، اور دراصل اس کا رواج وہاں اس طریقے سے پڑھا کہ عرب کے لوگ جب تجارت کے لیے قافلوں کی صورت میں اپنے علاقوں سے دوسری طرف جایا کرتے تھے، تو وہاں راستوں میں جب انہیں کسی شہر کسی ملک میں پڑاؤ کرنا ہوتا تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہی پتھروں کی طرح بت بنا کر کسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے منظر انہیں خوشگوار لگے، اچھے لگے، کچھ نیا اجنبا تھا اس میں موجود، اور بہرحال وہ اصل میں تو شیطان کی کشش ہی تھی۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں یہ واقعات موجود ہیں کہ وہاں کوئی شخص آیا اور وہ چھوٹا سا ایک پتھر اپنے ساتھ لے آیا اور اسے حرم کی زینت بنا دیا۔ چنانچہ پھر ایسے ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ تو دراصل یہ معبود جو کہ قانون کا منبع نہیں تھے، جو تمدن ان کو نہیں سکھاتے تھے، جو نہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ تھے، بس دراصل یہ عرب کے وہ مشرکین تھے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے انہی بتوں کے کچھ نام رکھ لیے اور ان کے لیے یہ فرض کر لیا کہ یہ بت یہ اختیارات رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں کوئی بت ان کو اس سے نوازتا کہ رزق دیا جاتا، کوئی بت ان کو بارشوں سے نوازتا، اور کوئی بت انہیں اولاد عطا کرتا، ان کے خیال اور ان کے گمراہ کن نظریات کی وجہ سے۔ اب وہ اپنا رب اور الہ اسی کو تسلیم کرتے، اسی کے آگے جھکتے، انہی کی عبادت اور پرستش کے لیے اپنے ہی کھڑے ہوئے من گھڑت عقائد اور من گھڑت طریقوں سے ان بتوں کی پوجا کرتے، اور وہی ان کے الہ اور وہی ان کے رب تھے، جنہیں وہ کسی کو لات اور کسی کو عزا کہتے، کسی کو نائلہ کہتے، کسی کو اصاف کہتے۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا گیا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی آیات مبارکہ کے ذریعے انہی مشرکین مکہ کو مخاطب کیا اور فرمایا قُل لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
कुल्लि शैइन वहुव युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तअलमून सयक़ूलूना लिल्लाह कुल फ़अन्ना तुस्हरून बल अतैनाहुम बिलहक्की व इन्नहुम लकाज़िबून। मतलब ये कि कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो ज़मीन और जो कुछ के इस ज़मीन में है वो किसकी मिल्क है बताओ तो अगर तुम जानते हो। वो कहेंगे ये अल्लाह की मिल्क है। कहो फिर भी तुम नसीहत कबूल नहीं करते। कहो सातों आसमानों और अर्शे अजीम का मालिक कौन है इसका रब। वो कहेंगे अल्लाह। कहो फिर भी तुम नहीं डरते। कहो हर चीज शहाना इख्तियारात के साथ किसके हाथ में है और कौन है जो पनाह देता है मगर इसके मुकाबले में पनाह देने की ताकत किसी में नहीं, बताओ अगर तुम जानते हो। वो कहेंगे ये सिर्फ अल्लाह ही की है। कहो फिर तुम्हें कहाँ से धोखा लगता है। हक ये है कि हमने सदाकत इनके सामने पेश कर दी है और ये लोग यकीनन झूठे हैं। नाज़रीन, इन आयात मुबारका में वाज़ेह तौर पे उनसे सवालों जवाब किए गए और उनसे पूछा गया और उनके जवाब से वो इनकार कर भी ना सकते थे कि इन सब का मालिक अल्लाह है। जमीन की मिल्क अल्लाह की है, आसमानों का मालिक अर्शे अजीम का रब अल्लाह है। वो अल्लाह ही रब है कि जो इनको मुश्किलात से निकालता है। वो रब ताला ही है कि जिसके पास सारी ताकतें और सब इख्तियारात हैं। इन सब के मुतल्लिक तो वो जानते थे कि ये सब अल्लाह ही करने वाला है, लेकिन दरअसल यहाँ उनके नफ्स और उनके नफ्स की ख्वाहिशात और वो सब बातें आड़े आ जाती थी कि जब उनको ये कहा जाता था कि अब तुम्हें कानूनदान भी अल्लाह ही को मानना है, अब तुम्हें हाकिम और मुक़्तदर आला भी अल्लाह ताला ही को मानना है। ये फ़कत ज़बान से अल्लाह को रब कह देना काफ़ी ना होगा और फिर तुम जानोगे कि वो सब कुछ जो हम अपने बुतों से मांगते हैं दरअसल उनका अता करने वाला भी अल्लाह ताला ही है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक की रूह से कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक होता हूँ, तुम मेरे से मुतल्लिक जो भी गुमान करोगे मैं तुम्हारे उस गुमान पर पूरा उतरूंगा। अब ये गुमराही के मुतल्लिक इनके कुरान हमारे लिए जो शहादतें पेश करता है सूरतुल हज में आता है कि इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो खुदा परस्ती की सरहद पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है, फायदा हुआ तो मुतमईन हो गया और जो कोई तकलीफ पहुंची तो उल्टा फिर गया। ये शख्स दुनिया और आखिरत दोनों में खसारा उठाने वाला है। वो अल्लाह से फिर कर इन्हें पुकारता है जो ना इसे नुकसान पहुंचाते हैं, ना नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं और ना फायदा पहुंचाने की। यही बड़ी गुमराही है। वो मदद के लिए इन्हें पुकारता है जिन्हें पुकारने का नुकसान बनिस्बत नफा के ज्यादा करीब है। कैसा बुरा मौला है और कैसा बुरा साथी है, इसलिए कि ये लोग अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत में मसरूफ है कि जो उनको ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान दे सकता है। और फिर इसके बावजूद वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते, उनके लिए अल्लाह के मुकाबले में माज़ अल्लाह मद्दे मुकाबिल और मुशरिकीन और बुतों को लेकर आते और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते कि क्या तुम अल्लाह को छोड़ के उनको पुकारते हो, उनकी इबादत करते हो कि जो ना तुम्हारे नफ़ा के मालिक हैं, जो ना तुम्हें नुकसान से बचा सकते हैं, ना यहाँ तक कि वो तुम पर आने वाली एक मक्खी को ही वो अपने ऊपर आने वाली एक मक्खी तक को वो नहीं हटा सकते। तो ये तुम्हारे कैसे खुदा हैं कि जो ना अपना खुद दिफा कर सकते हैं और ना ही तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं, तो इनको फिर क्यों कर तुम रब मानते हो। दरअसल इंसान का हाल ये है कि वो जब तमाम झूठे खुदाओं के मुतल्लिक ये जान लेता है और असल में वो ये परख लेता है कि अब ये झूठे खुदा, ये झूठे बुत उसका कोई दिफा ना कर सकेंगे, ये बुत उसको औलाद नहीं देंगे, ये बुत उसके तिजारत के माल में नफा नहीं देंगे, ये बुत उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करेंगे और ये बुत
اس کو خطرات سے بھی نہ بچا سکیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی قرآن پاک میں مثالوں سے ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو کہ وہ اللہ اپنے ایک مثال سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب ایک انسان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یکسو ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت سے سرفراز کر دیتے ہیں تو وہی فرد، وہی اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جو ان کا حقیقی رب ہے، اسی رب کے ساتھ وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مثال قرآن پاک میں اور موجود ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو دریاؤں میں، جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے سامنے آتے ہوئے طوفانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اور جب ان کے جھوٹے خدا، جھوٹے بت ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے، پھر وہ یکسو ہو کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کو جو ان کا حقیقی رب ہے، پھر وہ بڑے متعنت سے، بڑی عاجزی سے اسی رب کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں تو اس بات سے واقف ہیں کہ وہی رب ہے جو ان کو ان مصیبتوں سے بچا سکے گا۔ اس طوفان کے لے کر آنے والا بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس طوفان کو ٹالنے والا، ان کی کشتیوں کو، ان کی جانوں اور ان کے ساز و سامان کو بچانے والا بھی وہی اللہ حقیقی رب ہے۔ اب جب وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی، ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، لیکن افسوس کہ جب اللہ ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہی اللہ کے بندے اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ جب وہ واقعہ سرزد ہو جاتا ہے پھر ان کے پاس اور بہت سے دلائل آ جاتے ہیں کہ فلاں سبب بنا تھا تو ہم اس مشکل سے بچ گئے، یہ سائیکلون رکا تھا تو ہم اس مصیبت سے ٹل گئے، یہ فلاں فرد نے اپنی صلاحیتوں کا، اپنی عقل کا استعمال کیا تھا تو ہم اس عذاب سے نجات پا سکے۔ تو پھر ایسے میں یہی گمراہ کن لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی مختلف راہیں تلاش کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ صرف مشرکین عرب، مشرکین مکہ ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اگر آج بھی ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں اس طرح کے شرک کی بہت سی مثالیں اپنے سامنے نظر آئیں گی، اور اگر ہمیں اپنے اللہ پر یقین کو پختہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا کہ ہمیں تمام جھوٹی امیدیں دلانے والوں سے یکسر بے نیاز ہو کر فقط ایک اللہ کے آگے سر جھکانا ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور یہ یقیناً ایسا ہو کر رہتا ہے جب ایک بندہ یکسو ہو کر اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اس کو پھر کسی اور در کے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ اتنا بہادر اور اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے صرف پھر اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تائید اور نصرت اس کے مسائل کو حل بھی کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت اسے نقصان اور بلاؤں سے بھی بچا لیتی ہے، اور اللہ ہی کی مدد سے وہ زندگی کی کامیابیوں سے ہمکنار ہونے لگتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا دیا تھا تاکہ انہیں ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں۔ ناظرین، یہاں دیکھیے کہ شریکوں سے مراد بت اور دیوتا نہیں ہیں، بلکہ یہاں ان سے مراد وہ پیشوا، وہ رہنما ہے کہ جو ان کو غلط اور جھوٹے راستوں پر چلا کر، گمراہ کن راستوں پر چلا کر ان سے ان کی اولادوں کا قتل تک کروا دیتے تھے۔ اب یہ قتل خواہ پیدائش سے پہلے کا قتل ہو یا پھر انسان کے دنیا میں آنے کے بعد کہ فلاں دیوتا کے لیے تمہیں اپنے بیٹے، اپنی اولاد کی قربانی دینا ہوگی تو تمہاری اولاد بچ جائے گی، تم ایسا کرو گے، دریا میں طوفان ہے، سمندر میں عذاب ہے نعوذ باللہ، تو کسی ایک کی قربانی دو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ تو اس طرح کے گمراہ کن خیالات سے وہ اپنے روحانی پیشواؤں اور رہبر و رہنما جن کو وہ سمجھتے تھے ان کی وہ
ख्वाहिशों को पूरा करते तो दर हकीकत ये भी अल्लाह के साथ शरीक था कि जिस रब ने उनको फकत एक अपने आगे झुकने का हुक्म दिया था वो उस रब को ही भुलाकर गलत और उल्टे रास्तों पर चलकर अपनी जिंदगियों को नुकसानात और शर की तरफ ले जाया करते थे। नाज़रीन, आज हमने जाना ये कि मुशरिकीन अरब किस तरह से रब के साथ और शरीक बनाते थे या वो रब के मुतल्लिक क्या क्या नजरियात रखते थे। आज हम इंशाल्लाह सूरह बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे। इस वक्त लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने सबक का आगाज करेंगे। वक्फा खत्म हुआ। इरशाद बारी तआला है वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलग़ना अजलहुन्ना कि जब तुम तलाक दो औरतों को फिर जब वो पहुंच जाए अपनी इद्दत को फला तअज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना फिर ना तुम उन्हें सताओ अज़ियत दो इस बात पर अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना कि वो निकाह करें किसी और ज़ौज से। मतलब ये कि आप उनको रोक नहीं सकते कि वो किसी और ज़ौज से निकाह करें। इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिलमारूफ जबकि वो आपस में मारूफ के मुताबिक बाहमी रजामंदी रखते हों। ज़ालिका ये युअज़ु बिही नसीहत की जाती है इसकी मन काना मिनकुम जो कोई हो तुम में से युमिनु बिल्लाही ईमान रखता हो अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर। ज़ालिकुम अस्फा लकुम व अतहरु ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा है निस्बतन और पाकी का तरीका है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून वल्लाहु यअलमु और तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना और वालिदात अपने औलाद को दूध पिलाएं हौलैनि कामिलैनि पूरे 2 साल लिमन अरादा जो कोई इरादा रखता हो अयुतिम रज़ाअ कि वो पूरी करेंगे रज़ाअत की मुद्दत को। व अलल मौलूदी अलहु रिज़्कुहुन्ना और मौलूद पर उसके लिए उसका रिस्क उसका खिलाना व किस्वतुहुन्ना उसका पहनाना बिल मारूफी मारूफ के मुताबिक उस पर जिम्मेदारी है बच्चे वाले पर। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा नहीं तकलीफ दी जाती किसी नफ्स को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक ना तकलीफ दी जाए। वला ला तुज़ारा वालिदातुम और ना ही तकलीफ दी जाए वालिदा को बिवालिदिहा उसके बच्चे की वजह से। वला मौलूदुन लहु बिवालिदिही और ना बच्चे वाले को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए। व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक और वारिस पर भी इसी तरह के हक हैं। फ़इन अरादा फिसालन फिर अगर वो इरादा रखते हों रज़ात दूध को छुड़ाने का अंतराज़िम मिनहुमा व तशावुरिन आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से फला जुनाह अलैहिमा तो उन पर कोई गुनाह नहीं। वाइन अरदतुम और अगर तुम इरादा रखते हो अन तस्तरज़िउ कि तुम रज़ात की मुद्दत पूरी कराओगे औलादकुम अपनी औलाद के लिए फला जुनाहा मतलब ये कि किसी और से दूध पिलवाओगे तो तुम पर नहीं गुनाह अलैकुम तुम पर इज़ा सल्लमतुम उस वक्त जबकि तुम तय कर लो मा आतैतुम बिलमारूफ के जो कुछ भी तुम दोगे दस्तूर के मुताबिक। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो वअलमू और जान लो अन्नल्लाह कि अल्लाह ताला बिमा तअमलूना बसीर जो कुछ के तुम करते हो उसे देख रहा है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम और वो लोग जो तुम में से वफात पा जाएं वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना और वो छोड़ रहे हो ज़ौज यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना वो औरतें अपने आप को इंतजार में रखें अर्बअता 4 अशहुरिन माह व अशरा और 10 दिन। फ़इज़ा बलगना फिर जब मुद्दत पूरी हो जाए उनकी अजलहुन्ना उनकी मुद्दत जब पूरी हो फला जुनाह अलैकुम तो नहीं गुनाह तुम पर फीमा फ़अलना जो कुछ के वो करें फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ अपने लिए मारूफ के मुताबिक
مطلب دستور کے مطابق. واللہ اور اللہ بما تعملون خبیر جو کچھ کہ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم اور نہیں گناہ تم پر اس چیز میں عرضتم جو کچھ کہ تم اشارے میں من خطبۃ النساء عورتوں کے نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم یا تم اسے چھپائے ہوئے ہو اپنے دلوں میں. علم اللہ جانتا ہے انکم ستذکرونہن کہ تم ان کا ذکر کرو گے، تذکرہ کرو گے، ولکن لا توعدوہن لیکن نہیں تم ان سے وعدے کرو گے، سرًا پوشیدہ طور پر، الا سوائے یہ ان تقولوا قولا معروفا کہ تم کہو گے بھلی بات، معروف طریقے سے کوئی بات کرو گے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور تم نکاح کرنے کا ارادہ مت کرو، حتی اس وقت تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ لکھی ہوئی مدت جب تک پوری نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے ما فی انفسکم جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پر اسی سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ اللہ تعالی بخشنے والا اور بردبار ہے. یہ تھا اگلا رکوع سورہ بقرہ کا جو بھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا. اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمارے دین کی سمجھ میں اضافہ فرما دے. ناظرین پچھلے رکوع میں بھی ہم نے مختصراً طلاق کے حوالے سے دیکھا تھا. اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں سکھا رہے ہیں اس موضوع پر وہ بھی طلاق ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو گے پھر وہ عدت پوری کر لیں تو ولا تعضلوہن تم مت آڑے آؤ، ان کے لیے مت رکاوٹ بنو، ان کو مت روکو. اور یہ اختیار مردوں کے پاس نہیں ہے کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو پھر وہ عورت اپنی عدت پوری ہونے کے بعد اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے کسی حکم کو مانے یا کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، کیونکہ جو عورت عدت پوری کر چکے گی تو اس عورت کو اس بات کا اختیار ہے اور آزادی ہے کہ اب وہ جس مرد سے چاہے شادی کر سکتی ہے، نکاح کے بندھن میں پھر سے بن سکتی ہے. آیت نمبر 228 میں بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ایک یا دو طلاق کی صورت میں شوہر کی عدت کے دوران اگر وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے گا تو وہ پھر سے نکاح کی تجدید کر سکتے ہیں، اپنا نکاح پھر سے دہرا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ دونوں مدتیں پوری ہو گئی اور تیسرے ماہ کی مدت بھی گزر جائے، اب اس کے بعد وہ ان کو طلاق واقع جب پھر ہو جائے گی اور ایسے میں عورت کو اب اس کی عدت پوری ہونے کے بعد کسی مرد کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کی مرضی میں دخل دے سکے. البتہ وہی ایک شرط یا وہی وہ ایک حکم جو پیچھے ہم حلالہ کے متعلق پڑھ چکے کہ صرف حلالہ کی صورت میں انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے سابقہ شوہر سے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر کہ یہ نصیحت اس کے لیے ہے، مطلب یہ نصیحت جو تم میں سے کی جا رہی ہے ان کے لیے کہ جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. مطلب یہ ہے کہ ایک فرد تو وہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو معاذ اللہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، اس کے نزدیک اس کی خواہشات، اس کے اپنے ارادے، اپنے اختیارات، اپنی صلاحیتیں ہی سب کچھ ہیں. تو ایسے میں جب کوئی فرد اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال کر اپنی زندگی گزارتا ہے تو لا محالہ وہ آزمائشوں کا ضرور شکار ہوگا، اسے پریشانیاں اپنے کیے کی سبب ضرور آئیں گی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں طلاق، عدت اور نکاح کے حوالے سے جو ہمیں نصیحتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خاص کر دیا کہ یہ سب نصیحتیں اس کے لیے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جو فرد اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس بات کا خوف رکھے گا کہ مجھے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے تو اس کو یہ فکر بھی لاحق ہوگی کہ میں نے اللہ کے کن کن احکامات کی اطاعت کی
اور کن کی اطاعت مجھ سے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالکم ازکی لکم واطہر، کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور عمدہ طریقہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی انسان کو شناخت کرا رہے ہیں کہ طلاق، عدت، نکاح کے معاملات میں جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ زیادہ بہتر اور زیادہ پاکی کے طریقے ہیں، کہ اسلام جو دین طہارت بھی ہے، کہ جس کی بنیاد ہی ایمان، اخلاص، تقوی اور طہارت پر ہے، جس کا بہت حصہ ہمارے دین کا انسان کو طہارت اور پاکیزگی سکھاتا ہے، وہی اسلام، وہی دین فطرت ہمارے معاشرے میں بھی پاک دامنی کے چلن کو عام کرنا چاہتا ہے، اور اس میں یہ آئے دن کی طلاقیں اور رجوع کرنا، آئے دن کے غلط اقدامات کی طرف بڑھنا کسی کو ہرگز سیبا نہیں دیتا۔ چنانچہ وہ طلاق اور عدت کے معاملے میں بھی اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اس وقت نے ہمیں بتا دیا کہ تم اگرچہ خود کو عقل والا سمجھتے ہو، اپنی عقل کو مقدم رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ تم نہیں جانتے وہ کچھ کہ جو کہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم تو اس کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو تو ہر انسان محبوب ہے، کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہے، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے ہر بندے اور ہر بندی کے لیے اس کا خیر چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ رب ہمیں نصیحتیں فرماتا ہے۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 233 میں کہ رضاعت کے حوالے سے کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو۔ اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ متعلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے تو 2 سال تک اس عورت کی ذمہ داری سے انکار وہ نہیں کر سکتی۔ یہاں پر نہ صرف متعلقہ عورت کے لیے بلکہ ہر ماں کے لیے بھی یہ حکم ہے موجود کہ کسی بھی ماں کو جب اللہ اولاد سے نوازتا ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے، اور یہ اللہ کا وہ ایک خاص نظام ہے کہ جس کے سبب انسان نہ صرف ماں کی محبت سے اٹیچمنٹ حاصل کرتا ہے، ایک اس محبت اور تعلق میں اضافہ اس وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ آج کی سائنس بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انسان کا دماغ جب اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ 2 سال کے عرصے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسانی دماغ، انسانی ذہن اور انسانی جسم کی صحت اور تندرستی کے لیے یہ رضاعت بہت بڑا ایک حکم ہے جس کا اللہ نے ماؤں سے تقاضا فرمایا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور بچے والے کے ذمے ہے اس کا کھلانا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کا پہنانا، کسوۃ لباس پہنانا، بالمعروف، مدت کے معروف کے مطابق، دستور کے مطابق۔ مطلب یہ کہ اس مدت میں بچے کے باپ پر یہ ذمہ داری ہے، چونکہ یہاں ذکر طلاق کا ہی چل رہا ہے، لہٰذا اس رضاعت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر ہمیں سمجھا دیا کہ متعلقہ عورت کے جو اس بچے کا جو باپ ہے، اب اس باپ کے اوپر 2 سال تک یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نان نفقہ ادا کرے گا، اس کا کھلانا، اس کا پہنانا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہاں ساتھ ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ مرد جو بچے کا باپ ہے اس کے اوپر اس کی استطاعت، اس کی حیثیت کے مطابق اس بچے کے لیے خرچ کرنا اس پر لازم ہے۔ نہ یہاں ایسے ہوگا کہ وہ عورت جو متعلقہ خاتون ہے وہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس سے تقاضا کرے گی، اور نہ ہی کسی مرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس کے اخراجات میں اس کے لیے ماں کے لیے تنگی یا پریشانی کا باعث بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے۔ پھر آگے اگلا حکم آیا کہ اور نہ ہی اس کا جس کا وہ بچہ ہے
اس باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ان کے درمیان علیحدگی ہو چکی لیکن ایک نسبت ابھی بچے کی وجہ سے چونکہ قائم ہے، تو اللہ اس بات کا انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو آڑ بنا کر ایسے نہ کیا جائے کہ اس کی وجہ سے کبھی باپ کو تکلیف دی جائے، یا اگر مرد ہے تو وہ بچے کی وجہ سے ماں کو کسی طریقے سے کسی ذہنی اذیت یا کسی جسمانی یا کسی اور پریشانی میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان رویوں سے باز رہنا ہوگا، جیسا کہ حدیث نبوی میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ یعنی نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ اگر خدا نخواستہ بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کے وارث کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری ذمہ داریوں کو ویسے ہی پورا کرے گا جیسے کہ بچے کا باپ کر رہا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے بریک کے بعد۔ وقفہ ختم ہوا۔ اگلی آیت کے اسی اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا تَشَاوُرٍ، پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں 2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی سے، تو یہ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے باہمی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف ہے جو بندوں کو دیا جا رہا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلواؤ گے۔ ناظرین، عرب کے لوگوں کے ہاں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہاں رضاعت کروائی جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی کسی بھی سبب، تو اس کے لیے دایا کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رضاعت کے لیے اماں حلیمہ سعدیہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اور ان کے لیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعت کے لیے جانا ان کے گھر، ان کے اہل و عیال کے لیے برکتوں کا اور رحمتوں کا باعث بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر تم کسی اور کے ذریعے سے یہ کام کروانا چاہتے ہو تو فلا جناح علیکم، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، تمہیں اس کی اجازت ہے، آزادی ہے، کیونکہ تم بہرحال اس رضاعت کا ہدیہ دو گے۔ اذا سلمتم، آگے شرط یہ رکھتی گئی، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا دستور کے موافق ٹھہرایا تھا۔ مطلب بچے کی ماں کو جو کچھ تم نے طے کیا تھا وہ سب تمہیں بہرحال دینا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تم رضاعت کی مدت تو کسی اور سے پوری کرا لو اور یہ سوچو کہ اب میں اس بیوی کو، بچے کی ماں کو، سابقہ بیوی کو یا بچے کی ماں کو نفقے سے محروم کر دوں گا۔ ایسا کرنے پر وہ فرد اللہ کے نزدیک گناہگار کہلائے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ ناظرین، پیچھے بھی اس کا ذکر گزر چکا کہ ہم اپنے رب کے جو بھی احکامات پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں یا اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے اپنے سے جوڑتے ہیں کہ یہ سب کام جو تم کرو گے، اگر کسی خیر کو اختیار کرو گے تو اللہ کے تقوی کی خاطر، اگر کسی شر سے بچو گے
تو وہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے یہ سب کچھ تم کرو گے، اس سبب کہ واللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اندر کی نیتوں اور اخلاص سے بھی واقف ہے، اللہ تمہارے اندر دلوں میں چھپے ہوئے مفاد اور ان مطلب پرستوں کو بھی جانتا ہے کہ جو کوئی خیر کا کام کسی اور سبب کریں گے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ رب چاہتا ہے کہ وہ جب کوئی بھی اس کا بندہ نیکی کرے تو اس کو صرف اسی کی رضا کے لیے خالص کر لے، اور اگر کسی گناہ اور شر سے بچے تو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوئے بچے، کیونکہ وہ رب سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یتوفون، کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو عورتیں انتظار میں رکھیں گے 4 ماہ اور 10 دن تک۔ طلاق کے بعد اس میں ہم نے طلاق کی عدت کو بھی جان لیا۔ اب اگلا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ عدت کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس 4 مہینے اور 10 دن تک اس عورت کو اس کے گھر میں ہی رہنا ہوگا، اور یہ سب تاریخیں جو ہیں وہ قمری لحاظ سے ان دنوں کو پورا کیا جائے گا، مطلب چاند کے مہینوں کا حساب رکھا جائے گا۔ پھر اور مزید احکامات عدت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ اس عرصے میں وہ عورت سادہ لباس پہنے گی، وہ خود کو زیب و زینت سے آراستہ نہیں کرے گی، نہ زیور پہنے گی، نہ ہی آنکھوں میں سرما لگائے گی اور نہ ہی خوشبو لگائے گی۔ مطلب اس کا سجنا سورنا اس سے پہلے تک تو اس کے شوہر کے لیے تھا، اب اس کو یہ بیوگی اور عدت کے دن جو ہیں اس خاص طور پہ اس دورانیے کو سادگی کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ یہ رب تعالیٰ کا کڑا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق نصیحتیں فرمائی ہیں، اس کی ڈیٹیل آگے کتب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، مدت گزر جائے، تو پھر ان پر نہیں گناہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کریں گے اپنے معاملے میں دستور کے مطابق۔ مطلب جیسے پہلے ہم طلاق کے حوالے سے پڑھ چکے کہ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد بھی عورت کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ نکاح ثانی کر لے۔ اب جب اس کا شوہر وفات پا چکا ہے تو اس عورت کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ عدت کے گزر جانے کے بعد وہ نکاح ثانی کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور ایسے کرنے میں معاشرے کے اوپر ایک اور ذمہ داری مزید یہ عائد ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پر لان تان کی جائے، اس پر غلط قسم کے فکرے کسے جائیں، اس کو عزت اور احترام کے ساتھ بخوشی کسی اور کے گھر میں رہنے اور بسنے دیا جائے۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اس بات کا گناہ نہیں ہے کہ اس میں کہ کنایہ و اشارہ میں ظاہر کر دو کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کو پیغام نکاح یا پوشیدہ رکھو اسے اپنے دلوں میں۔ مطلب یہ کہ تم اس کو پیغام دے سکتے ہو اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا تذکرہ کرو گے۔ بہرحال جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے اہل خانہ میں اور دوست احباب میں یہ سب کو علم ہوتا ہے کہ کون دنیا سے گیا ہے اور وہ پیچھے اپنے کس زوج اور کتنے بچوں کو چھوڑ گیا ہے۔ تو ایسے میں کوئی اللہ کی رضا کی خاطر اس بیوہ خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس نکاح کا ارادہ کر سکتا ہے، اس کا تذکرہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہلکا سا ہمیں حکم دے دیا کہ تم ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر۔ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ہمیں دیتے ہیں ان سب کے بارے میں اعلان کرنے کا کہا جاتا ہے۔ چھپ کر خفیہ سرگرمیاں، چھپ کر دوستیاں آشنائیاں اللہ کو پسند نہیں، تو لہٰذا نکاح جو کہ ایک جائز اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے میں نہ ہی کسی کو آر سمجھنی چاہیے اور نہ ہی اس کے لیے کسی کے چھپنے کی ضرورت ہے، بلکہ تم اس پیغام کو دو گے، اور مگر کس طریقے سے الا ان تقولوا قولا معروفا، کہ تم یہ بات صرف معروف طریقے سے کہو گے۔ کہ جیسا کہ ہمارا ہاں عام رواج ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی نکاح کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بڑے سے، اپنے ولی سے اور متعلقہ خاندان سے پیغام دے کر
اس سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو ایسے ہی اس متعلقہ اس بیوہ خاتون سے نکاح کے لیے مرد پیغام دے سکتے ہیں، اور یہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور تم نکاح کے گرہ کی ارادہ مت باندھو، عزم مت کرو، حتیٰ اس وقت جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہماری شریعت کا ایک قانون ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے آپ اس سے نکاح کا ارادہ بھی مت کرو، اور جان لو ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے ما فی انفسکم، جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، بس اسی سے ڈرتے رہو۔ اب یہ ارادوں کا باندھنا، عزم کا ظاہر ہونا، یہ سب تو زبان سے تو ہوگا ہی، لیکن میرا رب اس کے متعلق فرماتا ہے کہ تم اس ارادے کو نہیں ظاہر کرو گے۔ اگر تمہارے دلوں میں یہ سب موجود ہے تو اللہ کو تو بہرحال یہ سب معلوم ہے، لیکن عدت پورے ہونے سے پہلے تم اپنے ارادوں کو لوگوں کی زبان تک نہیں، دماغ اور ان کے علم تک نہیں لے کر آؤ گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ ایسا اس لیے کہا گیا کہ اس سے پہلے اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو تم استغفار کر لو، تم توبہ کر لو، تم اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے، کیونکہ وہ بردبار ہے، وہ تحمل والا ہے، وہ اپنے بندوں کو اس کی غلطی پر فوراً سے ہی نہیں پکڑ لیتا، بلکہ وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اپنے رب سے معافی مانگ لے، اور سچے دل سے اس کے ہاں توبہ جب وہ کر لے گا تو میرا مالک ان کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ طلاق کے معاملات کو تم کیسے نمٹاؤ گے، پھر طلاق کے دوران اگر اس متعلقہ خاتون کا بچہ موجود ہے تو اس کے لیے تم رضاعت کے معاملات کو کیسے ادا کرو گے۔ پھر اگلا حکم ہمارے لیے آیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور ان کے ازواج موجود ہوں تو وہ اپنے عدت کو کتنے عرصے تک پورا کرو گے، جسے ہمارے ہاں اردو زبان میں عدت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس گنتی کو 4 مہینے اور 10 دن تک وہ خواتین کیسے پورا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ہمیں اس سے اگلے مرحلے کا بھی سمجھا دیا اور خبر دے دی کہ جب ان عورتوں کی عدت مکمل ہو جائے تو یہ عورتیں بہرحال اس معاشرے کا، اس شریعت اور قانون کے ماننے والوں کا حصہ ہیں، تو تم ان عورتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ کیسے تم نکاح کر کے اپنے گھروں میں بیاہ کر لے کر آؤ گے، تاکہ ان کے اوپر سے جو بظاہر ایک چھینی گئی ایک چادر کے ہٹ جانے کی وجہ سے جو ان کو ایک غیر محفوظ سا وہ خود کو اپنے آپ سمجھتی ہیں، ان کے نان نفقے کا بھی اہتمام ہو، ان کے اوپر کوئی آنچ بھی نہ آنے پائے، اور وہ پھر اللہ کی بندیاں پھر سے کسی رشتہ میں جڑ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی بن جائیں۔ لہٰذا یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ وہ خواتین جو اپنی ازدواجی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور بالخصوص جو نوجوانی میں ہی اللہ نہ کرے کسی کو بیوگی کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ان کے اوپر ایک ہمارے معاشرے کے مردوں کی ایک خاص ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایسے میں اگر کوئی مرد، کوئی شادی شدہ مرد بھی ان بیوہ خاتون سے شادی کرنا چاہے گا تو اس میں پھر ہم خواتین کے لیے بھی یہ ایک ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اگر جانتی ہوں کہ ان کے شوہر اتنی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ سپیس دیں اور فراخ دلی سے آنے والے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دیں، تاکہ اس معاشرے کا حسن برقرار رہے، اور اللہ یقیناً ایسے اپنے بندوں سے ضرور خوش ہوگا۔ اور ان سارے معاملات کو کرنے میں اگر کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ بڑا تحمل والا اور وہ بڑا بردبار ہے۔ کام میرا اور آپ کا یہ ہے کہ اس دورانیے میں کسی غلطی اور کوتاہی پر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں،
اور اللہ سے رجوع کر لیں، انشاءاللہ وہ ہم سب کو ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ ہم یہاں خاص طور پہ ان بچوں کو یا ان والدین کو یہاں فیسیلیٹیٹ کریں جو بہت زیادہ مہنگی فیسیں ادا نہیں کر سکتے۔ دی لرننگ اسکول سسٹم نیا نصف صدی سے پاکستان بھر کی خواتین کی اولین پسند ستارہ سپنا لان آپ